اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا اس پروگرام میں جسے ہم کہتے ہیں وصیات علماء، جہاں ہم کوشش کرتے ہیں ان تمام گراں قدر علماء دین کی وصیت نامے کو آپ کے سامنے لانے کی، جن کی وصیتوں پر عمل کرنے سے شاید ہماری زندگی بھی سنور سکتی ہے، اور ان وصیات کو اپنی وصیتوں کو لکھتے وقت اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ آج انشاءاللہ جس عالم دین کی وصیت کا تذکرہ ہم کریں گے وہ ہیں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، اور آج کی اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر عزمی زہرا رضوی موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ کہ آپ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ خواہر، گفتگو جیسے ہم نے بتایا کہ شیخ عباس قمی کی ذات کے اعتبار سے ہوگی، تو اس سے پہلے کہ ہم ان کی وصیت نامے کو ڈسکس کریں، پہلے تو یہ جانیں کہ کیوں ہم ان کی وصیت نامے کو ڈسکس کریں، ایسا ان میں خاص کیا ہے، وہ اتنے گراں قدر کیوں ہیں؟ تو ایک شارٹ سوانح حیات یا یوں کہہ لیں کہ ان کی زندگی کا ایک ڈسکرپشن آپ دیں گی تو کیسے دیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک وصیت کے معنی اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ کس شخصیت نے وصیت کی ہے۔ یقیناً اگر کوئی شخصیت بہت گراں قدر ہے اور بہت زیادہ پروردگار عالم نے اسے عظمت بخشی ہے تو اس کے ہر ایک جملے جو ہیں وہ ایک اس انداز سے ہم سمجھیں کہ ایک نایاب موتی کے طور پر ہمارے لیے تحفہ ہوں گے۔ اور ایسی ہستیاں، ایسی شخصیتیں جو اس قدر گراں قدر ہیں، اگر وہ کچھ نصیحت کریں یا کچھ وصیت کریں تو یقیناً ان پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آج جس شخصیت کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ، اور یقیناً یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے لکھی گئی کتابیں آج بھی ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہیں، اور یقیناً جب ان کے بارے میں ابھی گفتگو ہوگی تو بات پیش کروں گی آپ کے سامنے کہ کس انداز سے بہترین طریقے سے اخلاص کے ساتھ انہوں نے اپنی ان تمام باتوں کو یا کتابوں کو پیش کیا زمانے کے سامنے، کہ جس سے آج پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ مختصر اگر ان کا تعارف، ان کی شخصیت کا ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہم یہ پاتے ہیں کہ ان کی ولادت اور ان کی وفات، یہ جو اس کے درمیان جو پوری کل مدت حیات ان کی رہی وہ بہت زیادہ طویل بھی نہیں تھی، 63 برس کی عمر، 63 ایئرس کی، اور اس دار فانی سے انہوں نے کوچ کیا ہے۔ لیکن اس مختصر زندگی میں بھی علم کے وہ شاہکار تھے کہ ہم کبھی بھی اس چیز کو انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کے بارے میں اگر ہم جانیں تو شیخ عباس قمی 1877 عیسوی میں 1877 عیسوی میں قم ایران میں پیدا ہوئے، اور 1941 میں ان کی وفات ہوتی ہے، انتقال بہت ہوا پرانی ہے۔ بات نہیں ہے جی، اور 63 سال کی، جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا، کل مدت حیات ان کی رہی ہے۔ اور ان کا جو جائے دفن ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ نجف میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روضہ مبارک ہے، وہاں پر ان کے خود جو استاد رہے ہیں محدث نوری، ان کے پاس ہی ان کو دفن کیا گیا ہے۔ یعنی جائے دفن بھی وہ پائی ہے انہوں نے کہ لوگ جس کے لیے یقیناً آرزو کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اس مقام پر نجف اشرف میں ہمیں نصیب ہو جائے جگہ۔ تو لہٰذا ان کے بارے میں کہ یقیناً وہ عظیم شخصیت کے مطالعہ کا بہت زیادہ شوق تھا، اور پڑھنا، کتابیں لکھنا اور باتوں کو تحریر کرنا، اس کا بہت زیادہ انہیں شوق تھا۔ یہاں تک کہ ان کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہیں، کھانے کا وقت ہوا اور دوست بھی ساتھ میں ہیں، سب نے ساتھ میں کھانا کھایا، اور کھانا جیسے ختم ہوا تو عام طور پر ایک عام انسان کیا کرتا ہے جب کھانے سے فارغ ہوتا ہے، لنچ سے یا ڈنر سے، تو کچھ دیر وہ اور بھی آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں تھوڑا اور سستی آ جاتی ہے کہ تھوڑا آرام کر لیا جائے۔ لیکن ان کے بارے میں ان کے دوستوں نے دیکھا جیسے ہی کھانا ختم ہوا ہے یہ فوراً کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئے اور مطالعہ بھی کرتے جا رہے ہیں، کچھ لکھتے بھی جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ دوستوں نے اعتراض ظاہر کیا تو انہوں نے ایک بہترین جملہ پیش کیا ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے۔ یہ کہتے ہیں کہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر جب ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ مطلب ہمارے ساتھ وقت بتانا چاہیے تھا، کچھ ہنسی کی باتیں، بیٹھ لو تھوڑی دیر، ہاں اس کی کیا ضرورت تھی، تو انہوں نے جو جملہ دیا وہ بہترین تھا کہ تم چلے جاؤ گے لیکن یہی باقی رہ جائے گا۔
اور یہ حقیقت ہے پروردگار عالم کی طرف سے. ہم جانتے ہیں کہ بارہا ان باتوں کو لوگوں کے سامنے واضح کیا گیا ہے کہ یہ ثواب جاریہ میں سے ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی ایسی کتاب لکھ جائے کہ جس کے ذریعے رہتی دنیا تک کے ایک انسان فائدہ حاصل کرتے رہیں دینی اور دنیاوی دونوں, تو یقیناً اس انسان کے لیے یہ ثواب جاریہ ہے. تو اس طرح سے مطالعے کا ایک جذبہ تھا, ایک شوق تھا, علم کے لیے اس قدر عشق تھا ان کا, اور جس کی ہم آج بھی اس دنیا میں مثال ان کے ذریعے جو کتابیں ہم تک پہنچی ہیں ان کی مثال ہم دیکھتے ہیں. جی تو وہی میرا اگلا سوال کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ نے رقم کی, اور نہ صرف وہ کتابیں, اس کے علاوہ بھی قوم کے لیے آپ کا کنٹریبیوشن کیا رہا, آپ کا تعاون کیا رہا؟ جی یقیناً یہ قوم کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن آپ نے کیا آپ کی کتابوں کی شکل میں, کیونکہ فقط یہ نہ رہا کہ کسی ایک موضوع پر ہی آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو, بلکہ اگر ہم غور کریں تو آپ نے 45 تصانیف لکھی ہیں, اور جن میں مشہور ترین کا میں ابھی ذکر کروں, نام لوں تو ہر ایک امید ہے یقیناً ناظرین اس سے واقفیت رکھتے ہوں گے, ان کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے گا کہ یقیناً یہ کتابیں تو ہمارے گھروں میں موجود ہیں, ہماری زندگی کا حصہ ہیں, ہماری عبادتوں کا حصہ ہیں, ہماری ہدایت کا مرکز بنی ہوئی ہیں. تو ان 45 میں سے میں چند کا ذکر کر دوں کہ جو ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن رہا قوم و ملت کے لیے, قوم و ملت کی ہدایت کے لیے, اور قوم کی ایک بہتری کے لیے بہترین ایک جو قدم انہوں نے اپنی ان کتابوں کے ذریعے اٹھایا. پہلی کتاب کا ذکر کروں گی, منتہی الاعمال. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں محمد وآل محمد کی زندگی بیان کی گئی ہے بڑے خوبصورت انداز میں. منازل الآخرہ, اسے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, بہترین کتاب ہے وہ منازل الآخرہ کی. مرنے کے بعد انسان کی وہ آخرت کی زندگی کیسے ہونے والی ہے, برزخ کیا ہے, مرنے کے بعد قبر کی منزلات کیا ہونے والی, کیا دشواریاں ہیں, کیا آسانی ہو جائیں گی, کون سے اعمال فائدہ پہنچائیں گے, ہر ایک کو بہترین انداز سے انہوں نے اس کتاب میں جی بالکل پیش کیا ہے. اور یہ کتاب بھی بڑی آسانی سے ہر ایک کے پاس موجود لوگوں کی زبانوں پر جو جن کتابوں کے نام ہوتے ہیں ان میں سے ایک. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ منازل الآخرہ جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ طالب علمی کے زمانے میں, یعنی خود یہ ایک طالب علم تھے, پڑھ رہے تھے, اور اس وقت یعنی سوچیے کس قدر علم میں مہارت رکھتے تھے, کتنی ایک بلندی پر پہنچ چکے تھے علم کے معاملے میں کہ طالب علمی کے عالم میں اس قدر نایاب تحفہ قوم کو عطا کیا ہے. ایک کتاب نفس المحموم, جو اکثر و بیشتر مقتل کی کتاب کے عنوان سے ہم جب تلاش کرتے ہیں تو ایک بہترین کتاب ہمیں نفس المحموم کی ملتی ہے, جس میں واقعات کربلا وغیرہ تفصیلاً موجود ہیں. یہ بھی جو ہے شیخ عباس قمی کے ذریعے. بیت الاحزان, بہت ہی مشہور کتاب جو کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی, ان کے غم, ان کے مصائب اور وہ تمام حالات کیا رہے, اس کے اوپر یہ بک آپ نے لکھی تھی. بیت الاحزان ایک بہترین کتاب. اور ایک اور کتاب کہ جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور ہر ایک کے گھر میں موجود ہے, وہ عبادت کا ارادہ بندہ کرتا ہے اسے اس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ کیا ہے, مفاتیح الجنان. مفاتیح الجنان بھی لکھنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ خود شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ تھے کہ یہ اہل بیت سے منقول دعاؤں کا مجموعہ ہے. ہمارے تمام اعمال جو ہوتے ہیں وہ اسی کی بنا پر ہوتے ہیں. سب سے پہلی کتاب جو ہم ریفر کرتے ہیں وہ یہی. یقیناً انسان سوچے کہ ہم زیارت پر بھی اگر جا رہے ہیں تو ہم موبائل سے پڑھ لیں گے, لیکن یہ بھی واضح ہے کہ زیارت پر جانے پر بعض اوقات حرم میں کہیں کہیں پر موبائل وغیرہ الاؤ نہیں ہے, لیکن مفاتیح ہر ایک کے ہاتھ میں مل رہی ہوتی ہے. یہ موبائل ایپس میں بھی جو دعائیں موجود ہیں وہ مفاتیح سے ہی لی گئی ہیں, یقیناً وہیں سے لی گئی ہیں. جی بہترین طریقے سے, اور اس قدر بہترین کہ مفاتیح میں ہر ایک روز کے اعمال بڑے بہترین انداز سے انہوں نے پیش کیے ہیں. تو یہ کنٹریبیوشن بھی ہم دیکھتے ہیں شیخ عباس قمی کا کہ انہوں نے قوم کے لیے یہ تحفے تحائف پیش کیے ہیں. آپ نے بتایا کہ انہوں نے شاگردی کے عالم میں جس وقت جو طلباء تھے آپ خود, اس وقت انہوں نے ایسی بہترین کتاب, وہ بھی آخرت, یعنی دنیا کا انسان ایک مرتبہ لکھے تو یہ ہو کہ بھئی دیکھا ہے ان چیزوں کو, وہ چیز جسے نہ کسی نے دیکھا ہے نہ محسوس کیا ہے, اس کے بارے میں اتنا اسٹڈی کر کے لکھ دینا سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کس قدر بلند مرتبہ تھے. تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ آپ کو یہ جو درجہ ہے وہ حاصل کیسے ہوا, یہ جو بلند مرتبہ ہے, یہ جو آپ کی فضائل ہیں وہ کس بنا پر آپ کو فراہم ہوئے؟ یقیناً یہ سوال تو بہت اہم ہے,
اور اگر انسان کوئی بھی بشر اس کا جواب سمجھ لے تو وہ خود اپنے اندر ایک انقلاب لا سکتا ہے، اپنے اندر تبدیلی لا سکتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر سکتا ہے اور ایک بلند مقام پر خدا کے نزدیک اس کی قربت کے قریب، یعنی اس سے قریب اپنے خدا کے ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم شیخ عباس قمی کی زندگی کا جائزہ لیں کہ یہ بلند مقام کیسے ملا، کہ اس قدر نایاب تحفے کتابوں کی شکل میں آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، قوم کی اس میں کس قدر بھلائی ہے، کس قدر انسان کے لیے فلاح ہے، اس میں ہدایت انسان حاصل کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے کچھ مثال دینا چاہوں گی جس سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ مقام و منزلت دراصل آپ کے اس خلوص، اس اخلاص کی بنا پر پروردگار عالم نے دیا تھا، جو بعض اوقات ایک عام معمولی علم حاصل کرنے والے انسان کے پاس بھی ہم نہیں دیکھتے، جبکہ یہ تو علم میں اس قدر مہارت رکھتے تھے۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ منازل الاخرہ انہوں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں لکھی تھی۔ اچھا، انہوں نے لکھی ہے یہ کتاب، اور لکھنے کے بعد جب یہ کتاب شائع ہوئی ہے، لوگوں تک پہنچی ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے والد محترم جو ہیں ایک جگہ گئے اور انہوں نے مجلس سنی، اور مجلس بڑی پسند آئی، اور مجلس جس ذاکر نے پڑھی تھی یا جس عالم نے پڑھی تھی، انہوں نے جو میٹر لیا تھا وہ منازل الاخرہ سے لیا تھا۔ اور ایک یہ بھی ملتی ہے داستان کہ کہیں پر کچھ ایسی درس و تدریس کا انتظام کیا گیا جہاں سے ہر روز اسی کتاب کے ذریعے سے وہ درس دیا جا رہا تھا، اور یہ خود اس میں شریک رہتے تھے، اور انہیں پتہ ہے کہ ان کی ہی لکھی ہوئی کتاب سے یہ درس دیا جا رہا ہے۔ لیکن خلوص کا عالم دیکھیے، اخلاص کا توازن، بالکل، کہ ایک مرتبہ بھی اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ یہ جو کتاب آپ پڑھا رہے ہیں تو میری لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ میری شان بڑھ جائے، نہیں، بلکہ حد یہ ہے کہ جب گھر آتے ہیں، اب جب ان کے بابا نے انہیں آگاہ کیا، بتایا کہ بھائی انہوں نے یہ باتیں پڑھی تھیں، اور دیکھو بیٹا تم بھی اسی انداز سے پڑھا کرو، تو ایک مرتبہ جانتے ہیں اور بخوبی جان گئے کہ یہ تو میری کتاب سے ہی میٹر لیا گیا اور پڑھا گیا، لیکن پلٹ کر یہ نہ کہا کہ بابا یہ تو میری ہی کتاب ہے، میں نے ہی یہ کتاب لکھی، نہیں، بلکہ یہ کہا بابا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا، بابا آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا، یعنی اخلاص کا عالم یہ ہے، تبھی پروردگار عالم اس انداز سے عطا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور نقطہ قابل غور ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ان کی زندگی کا پایا جاتا ہے۔ ان کی والدہ نے انہیں آواز دی کہ بیٹا جاؤ اب بابا کو اپنے بلا لاؤ، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ اب جب یہ گئے تو بابا کو بلانے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ان کے بابا آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو اب یہ چیز انہیں پسند نہ آئی کہ باپ کی نیند میں خلل پڑے۔ بے شک باپ سے وہ محبت تھی کہ باپ کے قدموں کے پاس گئے اور یہ گوارا نہ کیا کہ باپ کو جگاتے کہ ان کی نیند میں خلل پڑے، بس اپنے لبوں کو ان کے پیروں کے قریب کیا اور اس انداز سے آہستہ سے اپنے لبوں سے بوسہ لیا ہے کہ باپ کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا ان کے پیروں کے پاس اور اس کے لب باپ کے پیروں کو چوم رہے ہیں۔ باپ کے دل سے یہ دعا اٹھی، اے میرے لال آباد رہو۔ اب اندازہ کریں کہ جس کے والدین اس طرح سے اس سے راضی ہوں، خداوند عالم کیسے اس پر کرم نہ کرے۔ یہ آج کے اس دور میں، اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں بہت بڑا سبق ہے کہ جو ہم اپنے والدین کی توہین کرتے ہیں، انہیں اذیتیں دیتے ہیں، ان کی دل آزاری کرتے ہیں، انہیں تکلیف میں دیکھ کر بھی ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، تو ایک مرتبہ خیال کریں کہ ہم جو یہ آج اپنی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ مشکلات کا مسئلہ، یہ ہماری مشکلات حل کیوں نہیں ہوتی، مسئلوں کا حل کیوں نہیں نکلتا۔ ایک مرتبہ جائزہ لیں کہ والدین راضی تو ہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ والدین راضی ہو جائیں تو یقیناً خدا کہتا ہے کہ میں بندے تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تو والدین کو راضی کیا ہے۔ شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے۔ ایک اور مثال ان کی، اور اس کا جواب مکمل کرتی ہوں، مفاتیح الجنان کو جو لکھا ہے کہ دیکھیں مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب ہے، اور آپ کے علاوہ بھی بہت سے ایسے علماء کرام گزرے ہیں کہ جنہوں نے دعاؤں پر، اعمال پر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس سے بہتر کتابیں لکھی، لیکن اس کتاب کو اتنی زیادہ شہرت کیوں ملی؟ اس کی دو بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کو لکھ کر کے انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا تھا، اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ جب اس کتاب کا پورا میٹر یہ تیار کر چکے، اب یہ تھا کہ اسے چھپنے کے لیے دینا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت تک اسے نہیں چھپوایا، کہا کہ جو بھی اعمال اس میں ہیں پہلے خود میں 1 سال تک اسے انجام دوں۔
پہلے 1 سال تک کے وہ تمام اعمال کو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے خود انجام دیا ہے. جو یہ کہا جاتا ہے نا انسان اگر خود عمل کرے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو اس میں دعوت دے الگ ہوتی ہے بہت زیادہ. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں مفاتیح الجنان کا اثر کیا ہے زمانے میں کہ ہر ایک گھر میں موجود ہے. جہاں قرآن مجید موجود ہے, جہاں نہج البلاغہ موجود ہے, وہیں پر جہاں توضیح المسائل کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے, ہمیں مفاتیح الجنان کی بھی ضرورت ہے, ہر ایک گھر میں موجود ہے. تو اس انداز سے کہ خود عمل کیا 1 سال, اس کے بعد انہوں نے اس کتاب کو چھپوایا ہے اور زمانے کے سامنے یعنی جو ہم کہتے ہیں پریکٹس واٹ یو پریچ, وہ واقعا انہوں نے کر کے دکھایا کہ یہ نہیں کہ اچھی اچھی باتیں لکھی اور کتاب کو چھپوا دیا اور یہ خود عمل کیا اور اس کے بعد میں زمانے کے سامنے پیش کیا. اللہ ان کے درجات کو مزید بلند کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ان باتوں پر ہم بھی کچھ حد تک عمل کر سکیں انشاءاللہ. اچھا خیر, کیونکہ ان کا یوں کہہ لیں کہ جن کے کتابوں میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ اتنے گراں قدر ہیں, تو ان کے تو جب انہوں نے وصیت نامہ کہا ہوگا تو اس میں کس قدر جو ہے وہ سیکھ چھپی ہوئی ہوگی, کس قدر جو ہے وہ بھلائی چھپی ہوئی ہوگی. تو پھر آتے ہیں اپنے ٹاپک پر جو ہم کو وصیت ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے جب وصیت کی ہے تو وہ کس انداز سے کی ہے. یقیناً وصیت ان کی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایک بالخصوص ایک اہم طبقے کی طرف اشارہ ہے, اور وہ ایک اہم ذمہ داری کہ جو اگر ہم اس میں کچھ کم و بیش کر جائیں تو اگر ذرا سی باریکی اس میں جو ہم یہاں پر بتائی گئی ہے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو بجائے ثواب کے وہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے. اور ان کی جو وصیت تھی یہاں پر ہم اگر دیکھیں تو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی وصیت میں 20 اہم نکات کا ذکر کیا ہے, اور مخاطب کس سے ہیں؟ ان لوگوں سے, ان طبقے سے جو کہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں, جو مدح خان ہیں, جو نوحہ خان ہیں. یعنی ہم یہ کہہ لیں کہ جو آج اسلام کو فروغ دینے کا ایک بہترین ذریعہ نوحہ خانی ہے, سوز خانی ہے, مدح خانی ہے, ذاکری ہے. تو ان تمام کے لیے انہوں نے ایک اصول دیا ہے اپنی وصیت کے ذریعے سے. اگر ان کی وصیت پر توجہ دے دی جائے تو یقیناً جو اہل منبر ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے, کیونکہ آج سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ممبر پر آنا تو ہر ایک چاہتا ہے, لیکن ممبر کی ذمہ داری کیا ہو, اس کا حق کیا ہے, یہ جاننے کی کوشش ہم بعض اوقات کم کرتے ہیں, اور کرتے بھی ہیں تو پھر اپنے مفاد کو آگے رکھتے ہوئے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور یقیناً تو اب اگر ہم ان وصیت کی جو نکات ہیں ان پر غور کر لیں تو جو ثواب ہم حاصل کر رہے ہیں ممبر پر جا کر ذکر کے ذریعے سے وہ اور زیادہ بڑھ جائے. پروردگار عالم نہ صرف اسے قبولیت کا شرف عطا کرے بلکہ اس کے ذریعے وہ جزا عطا کرے گا تو یقیناً جس کا ایک ذاکر حقیقی معنی میں ذکر کرنے والا حقدار ہوتا ہے. تو شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ مخاطب ہیں تمام مدح خانوں سے, نوحہ خانوں سے, تمام ذاکرین سے, ذکر کرنے والوں سے, بالخصوص دیکھیں محرم کے وہ ایام کہ جس میں یہ چیزیں زیادہ اور تیزی سے سامنے آتی ہیں کہ یقیناً عام دنوں میں بھی لیکن بالخصوص محرم میں. تو ہمیں محرم سے پہلے تو بالخصوص ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے کہ اگر ایک عالم دین نے اپنی زندگی کا نچوڑ آخری وقت میں اس وصیت کے ذریعے پیش کیا ہے تو بات بہت اہم ہوگی. لہٰذا پہلی چیز, پہلا نقطہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مدح خان ذکر کرنے والے, اہل بیت کا ذکر کرنے والے جو ہدایت کر رہے ہیں, ممبروں پر آ رہے ہیں, ان کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ پہلی چیز کا جو خیال رکھیں وہ ہے اخلاص ہو اور ریاکاری سے دوری ہو جائے. یعنی خلوص کے ساتھ خود ان کی زندگی میں ابھی ہم نے واقعہ دیکھا ہے کہ خلوص کے ساتھ ان چیزوں کو کس طرح سے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہیں اپنے گھر کے اندر بھی موجود ہیں, اپنے والد سے کلام کر رہے ہیں لیکن خلوص اس طرح سے, اخلاص یہ ہے کہ کوئی دکھاوا نہیں, کوئی ریاکاری نہیں, اپنی کتاب کا کریڈٹ بھی خود نہیں لے رہے ہیں. تو اب یہاں پر یقیناً وصیت کر رہے ہیں عالم کہ اگر ذکر کیا جائے ممبر پر جو جا رہے ہیں کسی بھی انداز میں ذکر کر رہے ہیں تو لہٰذا اول چیز کہ اخلاص ہو, ریاکاری سے دور ہو, کیونکہ خود یہ معصومین فرماتے ہیں کہ اگر ریاکاری کر کے یعنی دکھاوے کے طور پر کسی کو خوش کرنے کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے بہتر ہیں یا ہم کس قدر بہتر پڑھ سکتے ہیں, بہترین ذکر کر سکتے ہیں, اگر اس مقصد سے کیا جائے تو پروردگار عالم بروز محشر اسی کے حوالے اس انسان کو کر دے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے تو نہیں انجام دیا نا, تو نے جس کے لیے کیا تھا جا اس سے اپنی اس جزا کو لے. تو لہٰذا خلوص کے ساتھ
ساتھ اخلاص کے ساتھ ہو, ریاکاری نہ ہو. دوسری وصیت کرتے ہیں کہ صدق سے یعنی سچائی کے ساتھ جو کچھ بھی بیان کیا جائے وہ سچ بیان کیا جائے. یہ نہ ہو جائے کہ جوش میں آ کر کے اپنی طرف سے کچھ الفاظ, بہت اہم, یہ بہت زیادہ, کیونکہ بعض اوقات جوش میں آ کر کے ایموشنل ہو کے جو ہے ایموشنل ہو کر کے کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے الفاظ اپنی طرف سے ایڈ کر دیے جاتے ہیں کہ بعد میں انسان جب بروز محشر ان الفاظ کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا اور اس سے خود ریفرنس مانگا جائے گا تو وہ تو حیران ہوگا, کیونکہ اس نے تو اپنے ذہن کی اپج پیش کی تھی نا. تو لہٰذا بات وہ ہو جس کے لیے اس کے پاس ایک معتبر ریفرنس دلیل موجود ہو. تیسری چیز ہے غنا سے دوری ہو یا گانے بجانے سے دوری اختیار کرنا. یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے جو کہ تقریباً ہر سال یا بارہا اس کے بارے میں بات کی بھی جاتی ہے. نہیں, لیکن اہم ہے جب تک یہ چیز ختم نہ ہو جائے تب تک بات کرنی ہے یقیناً. اور یہ چیزیں ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں, چاہے اگر ہمیں قصیدہ بھی پڑھنا ہے تو یا نوحہ بھی پڑھنا ہے, سوز و سلام پڑھ رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہے کہ کوئی طرز بڑی اچھی لگی, لیکن اگر وہ کسی گانے کی طرز ہے, ہم نے سوچا کہ نہیں ہم ذکر تو, کیونکہ یہ بات کہہ دی جاتی کہ آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں وہ تو ہر ایپ سے پاک و طاہر ہیں, تو لہٰذا اگر کوئی غلط طرز گانے کی بھی آپ نے لے لی لیکن اگر ان سے جڑ گئی تو وہ تو پاک ہو گئی. اس طرح کی دلیلیں دی جاتی ہیں. بہت افسوس ہے اس مقام پر کہ کیسے وہ افراد اپنے ذکر کو اس غلط چیز کے ذریعے پسند کریں گے. ظاہر سی بات ہے اگر کسی گانے کی دھن پر کسی نوحے, قصیدے, سوز و سلام کو پڑھا جائے تو انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے. آپ نے ایک مرتبہ اسے اس طرف بھیجا, غلط چیز کی طرف. اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میرے گھر کے پاس سے رات کے وقت جب میں بستر پر جاتا ہوں تو مجھے پڑوس سے گانے کی آواز سنائی دیتی ہے, کیونکہ ایک میرا پڑوسی ہے, اس کے گھر میں ایک کنیز ہے اس کی جو رات کے وقت گانا گاتی ہے, اس کی آواز بڑی اچھی ہے. تو میں خاص طور پر نہیں سنتا ہوں لیکن وہ آواز میرے کانوں میں آتی ہے تو میں سن لیا کرتا ہوں, تو کیا اس کے لیے بھی میں گنہگار ہوں؟ میں نے تو اس سے نہیں کہا, وہ تو آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو میں سن رہا ہوں. تو امام یہاں پر اسے تنبیہ بھی کرتے ہیں اور روکتے بھی ہیں کہ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ بروز محشر تیرے ہر ایک اعضاء و جوارح سے سوال کیا جائے گا. تو اگر یہ کان آج گانے کی آواز کو یا گانے کی طرز پر نوحے قصیدے کو پسند کر رہے ہیں تو ان سے بھی سوال ہوگا اور ان پر بھی عذاب ہوگا. تو اس سے بھی شیخ عباس قمی اپنی وصیت میں کہتے ہیں کہ انسان دور رہے. چوتھی چیز, باطل چیزوں کو رائج نہ کرو, فاسق و فاجر کی مدح نہ کرو. یعنی کہ یہ بھی بہت عام ہے کہ بعض اوقات فاسق ہے, فاجر ہے اور اس کی بھی مدح کر دی جاتی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, لیکن اس سے بھی روکا گیا ہے. پانچویں چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ دین کے بزرگوں کی حتی کہ حرمت نہ کرو, یعنی ان کی توہین نہ کرو. یہ آج بہت عام ہو رہا ہے کہ بعض اوقات ہم اہل بیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر علماء کرام کی توہین کرتے ہیں, مراجع کی توہین کرتے ہیں, تقلید کے خلاف جاتے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اہل بیت کے ساتھ ہیں, ان کی محبت کرنے والے ہیں. لیکن یہاں پر منع کیا جا رہا ہے اور بارہا منع کیا گیا. شیخ عباس قمی اپنی وصیت میں بھی کہتے ہیں جو دین کے بزرگ ہیں ان کی حرمت کو پامال نہ کرو, ان کے بارے میں خیال رکھو, ان کی توہین نہ کرو. نمبر 6 پر آپ کی اگر ہم وصیت کو دیکھیں جو چھٹا پوائنٹ ہے, چھٹا نقطہ کہ اسرار آل محمد کو ممبر سے بیان نہ کرو, کیونکہ عام فرد ظرف نہیں رکھتا اس بات کو قبول کرے اور انکار کر بیٹھے ہو سکتا ہے. کیا بات ہے. بہت سی ایسی حدیثیں ہیں, روایتیں ہیں کہ جس میں کچھ راز موجود ہیں اہل بیت اطہار کے. ہر ایک عام مجمع کا ظرف نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو قبول کرے یا سمجھ سکے. لہٰذا ایسے اسرار جہاں پر بیان کیے جاتے ہیں جن روایات میں, لہٰذا ان کو ذرا مخفی انداز سے رکھا جائے. یہ مسئلہ آج ہو چکا ہے, ہم یوٹیوب پر کوئی بھی مجلس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کسی خاص مجمع کے لیے بیان کی جا رہی ہے, جہاں وہ مجمع شاید اس کو سمجھنے کے قابل ظرف رکھتا ہو. بالکل آپ اس کو سننے کے بعد اب اس میں چوں چراں کیوں کیسے کر رہے ہیں, یہی کیونکہ ہمارا ظرف اتنا نہیں ہے نا کہ ہم اسے سمجھ سکیں. تو اس لیے انہوں نے وصیت اس طرف بھی ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اس طرف بھی ہم توجہ دیں کہ اس چیز کو ہر ایک کے سامنے نہ بیان کر دیا جائے. 7ویں چیز ہے مبلغ اور ذاکر کی گفتگو ایسی نہ ہو جو کہ اختلاف اور فساد کا سبب بنے, کہ اختلاف یا فساد کا یا کچھ ایسے نعرے مجلسوں میں لگائے جائیں, کسی جلسوں میں لگائے جائیں یا محفلوں میں کہ جس سے کسی دوسرے فرقے کی دل آزاری ہو رہی ہے, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یا ایسی تقریریں
تصویریں نہ ہوں جن سے فتنہ و فساد کا ماحول پیدا ہونے لگے. لہٰذا اس کی بھی وصیت آپ نے کی ہے. ظالم کی کبھی مدد نہ کرو. اس کے متعلق بھی آپ نے روکا ہے کہ جو بھی ذکر کر رہے ہو اس میں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذکر میں کہیں سے تم ظالم کے حامی نظر آ جاؤ. تو لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھیں. نویں چیز، گنہگاروں کو مغرور نہ بنائیں اور ایسے مطالب جس سے فاسقوں کی جرت بڑھے وہ بیان نہ کریں. آپ تو علی والے ہیں، آپ کے لیے جنت پکی ہے، اور اگر آپ نمازی نہیں بھی ہیں تو پریشان نہ ہو، شفاعت ہو جائے گی. ہاں ماشاء اللہ میرا مجمع تو بہت ہی اعلیٰ ظرف ہے. ماشاء اللہ میرا مجمع تو علی بہت عالم ہے. یوں کہہ کر ہی جو ہے پہلے ہی ان کو ایک دم جو ہوتا ہے نا کہ چنے کے جھاڑ پر چڑھا دیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ پھر اس کی تہ تک نہیں جاتے ہیں، اور ذاکر کو پھر اگر وہ کچھ غلط صحیح پڑھ بھی رہا ہے تو وہ تعریف کے نشے میں اس کو اس وقت ٹوکتے نہیں ہیں. جی بالکل مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ ہے، تو اس بات پر بھی غور کریں اور ایسے مطالب کو نہ بیان کیا جائے. بے شک اہل بیت اطہار ہی شفاعت کا حق رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کی بھی شفاعت نہیں کر سکتے کہ جو بے عمل ہو. اسے کیسے پسند کریں گے؟ تو اگر آج اس چیز کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں کہ بس علی والے ہونا یا حیدری ہونا، مولائی حسینی ہونا کافی، عمل سے کوئی عمل کی ضرورت نہیں، تو ان چیزوں کے لیے بھی وہ انسان جواب دے رہے کہ جو پورے مجمع کا 1 سے 1.5 گھنٹے برباد کر رہا ہے اور تمام کو گمراہ کر رہا ہے. تو یہ بھی وصیت کر رہے ہیں. اگلی وصیت ہے کہ گناہوں کو لوگوں کے سامنے ہلکا اور چھوٹا بنا کر نہ پیش کریں کہ ارے نہیں ٹھیک ہے اتنا کر سکتے ہیں. کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ محفلیں ہیں، ٹھیک ہے محفلوں میں ڈھول بجانا جائز ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، تو یہ نہ ہو جائے کہ ہم اپنی خوشی کے اعتبار سے معیار سیٹ کریں اور اس میں ان غلط باتوں کو بھی رائج کر دیں جسے ہمیں دین نے روکا ہے. معصومین کی باتوں کو غیر صحت مند اور ناجائز جواز نہ بنائیں. تو اس بات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا. پھر قرآن کو اپنی رائے کے مطابق تفسیر نہ کریں، یہ بھی بہت اہم ہے کہ کوئی آیت ہم نے سنی، اب اپنے اعتبار سے تفسیر اس کو ڈھال لیا. جی تفسیر بالرائے پیش کر دی، اپنی رائے کے اعتبار سے تفسیر کی، جبکہ تفسیر کسی آیت کی جب بھی پیش کی گئی مفسرین نے پیش کی ہے، سہارا لیا ہے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات کا، ان کی حدیثوں کا، روایتوں کا، اس کے سہارے سے انہوں نے تفسیر کسی آیت کی پیش کی. ہم اپنے ذہن سے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے ہم اپنی رائے کے اعتبار سے پیش کرتے ہیں، اس کی منادی ہے. شیخ عباس قمی نے اپنی وصیت میں اسے روکا ہے. اگلی چیز کی اگر مجتہد نہ ہو تو خود سے فتوے نہ بناؤ. اگر مجتہد نہ ہو تو ممبر پر بیٹھ کر نہیں وضو کا معاملہ یہ ہے، نہیں نماز میں اتنا پڑھنا جائز ہے، نہیں نماز میں یہ چیزیں، تو آپ کے لیے آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو علی والوں کے لیے خوشنودی ہے اور خوبصورتی ہے، اس کے فضائل، یہ تمام باتیں اس طرح سے. تو یعنی آپ مجتہد نہیں ہیں تو آپ فتوے نہ بیان کریں. جی پھر انبیاء اور ائمہ کی فضیلت اور احکام کو بیان کرتے وقت ایسی بات نہ کہی جائے جس میں عقل مند سمجھدار انسان نقص وارد کر سکے. یقیناً جو صاحب علم ہیں وہ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا ایسی باتوں کو پیش نہ کیا جائے. اور تیزی کے ساتھ اسے مکمل کر دوں کہ نرم لب و لہجے میں گفتار کی جائے. سب سے اہم ہے کہ ڈانٹ کر، لڑ کر، جھگڑ کر ممبروں سے باتیں پیش کرنا یہ نہیں، بلکہ بہت سارے ذاکرین کے ساتھ یہ عام ہو چلا ہے. اللہ اسے غیبت میں نہ شمار کرے، اور ہم کسی کی دل آزاری یہاں پر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. وصیت کے جملے ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں، حقیقت ہے، اسی لیے انہوں نے ان چیزوں کو نقل کیا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے ان چیزوں کو ہوتے ہوئے، تو شاید اس کی منادی کی ہے انہوں نے. اور جو نرمی سے انسان بات کرتا ہے اس کا عام طور پر بھی بہت زیادہ اثر زیادہ ہوتا ہے. اور ممبر رسول کی ایک بہت بڑا انسان کو جو کہیں عہدہ ملا اس ممبر پر آ کر کچھ بیان کرنے کا. اب اگر اس ممبر پر جا رہا ہے تو وہ لہجہ اس کا نرم ہو. ممبر پر نہیں ہے، اگر وہ مدح خوانی بھی کر رہا ہے، سوز و سلام بھی پڑھ رہا ہے، کچھ ذکر بھی کر رہا ہے، تب بھی اس کا جو لہجہ ہے جب نرم ہوگا، بہتر ہوگا، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اس بات کی بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اور اس کی وصیت کی ہے شیخ عباس قمی نے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جھوٹے مقاصد کے لیے الفاظ نہ کھینچیں، یعنی جھوٹی باتوں کو پیش کرنے کے لیے الفاظوں کو بڑھائے جاتے ہیں کہ جھوٹ کو ہم سچ کا لبادہ پہنا کر کے پیش کریں، یہ بھی گناہ ہے. پھر اگلی چیز کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو کیا جائے، یقیناً نیکی کی ہدایت کی جائے اور برائی سے انسان کو روکا جائے.
اور پھر ایک آخر میں ایک نقطہ جو بہت ہی زیادہ قابل غور ہے کہ ایسے مطالب بیان نہ کرو جو اہل بیت کی حتک حرمت اور توہین کا سبب بنے، اور ایسے بھی معنی مطالب کو نہ پیش کیا جائے کہ جس کے ذریعے اہل بیت کی حرمت پر کوئی آنچ آئے یا ان کی توہین کا سبب بنے۔ انسان عقل و شعور رکھتا ہے، اس بات کی پرکھ رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، لہٰذا سمجھ بوجھ کر کے ان باتوں کو پیش کرے۔ تو یہ کچھ وصیتیں ہیں، اس کے اہم نکات تھے کہ جو شیخ عباس قمی نے اپنی وصیت میں، وصیت بہت اہم ہوتی ہے کہ انسان کو جس کے متعلق خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس بات پر توجہ نہیں دیا جائے گا، تو ان چیزوں کی بشر وصیت کرتا ہے۔ شیخ عباس قمی اس قدر بلند پائے کے عالم دین، آپ نے ان چیزوں کی اگر وصیت کی ہے تو یقیناً ہمیں ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے۔ ہم نوحہ خوان ہیں، ہم مدح خوان ہیں، ہم سوز خوان ہیں، یا پھر ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، خطیب ہیں، عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے بعد ذکر اہل بیت کو یا ہدایت کے معاملے کو آگے بڑھانا۔ جی، کیونکہ اس وقت ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم جس وقت ذکر کر رہے ہیں ہم اس وقت اہل بیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو سامنے والا اندازہ یہ لگاتا ہے کہ جب ان کے چاہنے والے ایسے ہیں تو پھر وہ اہل بیت کیسے ہیں۔ تو جتنا خوبصورت ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ہوگا، اتنی خوبصورت ان کے ذہن میں تصویر اہل بیت علیہ السلام کی بنے گی۔ بس اللہ اسی کے ساتھ ہمیں توفیق دے کہ آنے والے ماہ محرم میں ان تمام باتوں کا ہم خیال رکھ سکیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ وصیات علماء کا، جہاں ہم نے شیخ عباس قمی کے وصیت نامے میں سے اس حصے کو ڈسکس کیا جسے ماہ محرم میں ڈسکس کرنا بہت اہم تھا، کہ نوحہ خوان بالخصوص اور ذاکرین جب اہل بیت علیہم السلام کا یا پروردگار عالم کا تذکرہ کریں، ذکر کریں، تو انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات کوئی عام سا، کوئی ایرا غیرہ سا بندہ نہیں، بلکہ وہ گراں قدر عالم دین بیان فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے قوم کی ایسی خدمات انجام دی ہیں جن کی کتابیں ہمارے سامنے آج بھی موجود ہیں، اور ہمارے تمام اعمال جو ہم مستحب اعمال انجام دیتے ہیں وہ انہی کتابوں پر منحصر ہیں۔ تو پھر عمل کر کے دیکھیں، شاید ہو سکتا ہے یہ ہمارے اخلاق کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی سنوار دے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع۔ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، فی امان اللہ۔